بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ 16ویں آفت زبان کی چغل خوری کرنا ہے۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت نمیمہ یعنی چغل خوری کرنا ہے۔ نمیمہ یا چغل خوری کا مطلب ہے ادھر کی بات ادھر لگانا۔ مثلاً کسی شخص سے مل کر یہ کہنا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایسی باتوں کا ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا جن کا ظاہر کرنا ناپسندیدہ اور آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ ہو۔ اور یہ نقل و اظہار ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے ہو، تحریراً ہو تو بھی نمیمہ ہے، اشارے کنائے سے ہو تب بھی نمیمہ ہے۔ بہرحال نمیمہ کی حقیقت بھیدوں کا ظاہر کرنا اور عیبوں کی پردہ دری کرنا ہے، اور یہ بہت معیوب حرکت اور مذموم گناہ اور عذاب کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں ایک کافر بدماش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، تانے دینے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلے کاموں سے روکنے والا، ضدی، گناہگار، اور مزید یہ کہ حرامی بھی ہے۔ زنیم ایسے حرامی کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی، یعنی لگائی بجھائی کرتا رہتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ چغلی کھانے والے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ حمالۃ الحطب تھی، یعنی باتیں اٹھائی پھرتی اور چغل خوری کرتی رہتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیویوں کے تذکرے میں فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ نیک بندے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ان سے کہا گیا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو جا کر مہمانوں کی اطلاع دیتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جا کر کہتی تھی کہ وہ مجنوں ہیں اور دیوانے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مسند احمد میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ناپسندیدہ ہیں جو چغل خوری کرتے، بھائی چارگی کو توڑتے اور نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جامع صغیر میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائے جن کے ذریعے مسلمانوں کی رسوائی ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رسوا فرما دے گا۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑا۔ انہوں نے متعدد مرتبہ اللہ سے بارش کی دعا فرمائی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جب تک آپ لوگوں میں ایک چغل خور موجود ہے، میں آپ لوگوں کی دعا قبول کرنے اور بارش برسانے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، اگر وہ بندہ معلوم ہو جائے تو ہم اس کو اپنے درمیان سے نکال باہر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجیب بات ہے، بندوں کی جس حرکت سے ناراض ہوں وہی حرکت میں کروں کہ تمہارے سامنے کسی بندے کی برائی کرنے لگوں۔ اس کے بعد سبھی لوگوں نے مل کر سچی توبہ کی، ان میں اس بندے نے بھی توبہ کر لی، پھر بارش طلب کی تو بارش ہو گئی۔ مذکورہ آیات و احادیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ چغل خوری یعنی لوگوں کی باتیں ادھر ادھر منتقل کرنا اور باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا عادتاً، بہت بری بات اور قابل ترک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔